اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں روزے سے متعلق چند مسائل بیان کیے جائیں گے جو سوال جواب کی شکل میں ہیں۔ آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، رمضان کے قضا روزے لگاتار رکھنے چاہیے یا وقفے سے؟ جواب، رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہے اور اس میں وسعت رکھی گئی ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، لہذا قضا روزے لگاتار رکھیں یا سال میں وقفے کے ساتھ دونوں طرح جائز ہیں۔ سوال، روزوں کی قضا پوری کرنے کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معمول تھا؟ جواب، روزوں کی قضا پوری کرنے کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ رمضان المبارک کے وہ روزے جو شرعی عذر کی بنا پر رہ جاتے تھے انہیں علی الحساب ماہ شعبان میں رکھ لیتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہوتی تو میں انہیں شعبان کے علاوہ قضا نہ کر سکتی۔ قضا کردہ روزوں کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز گوارا نہ تھا کہ روزوں کی قضا کی وجہ سے ان کے شوہر نامدار کی خدمت میں کوئی کوتاہی یا کمی واقع ہو۔ اس روایت سے فقہا نے اس مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر نفلی روزے نہیں رکھ سکتی۔ سوال، اگر نفلی روزہ ٹوٹ جائے تو کیا اس کی قضا لازم ہے؟ جواب، نفلی روزہ کسی عذر سے توڑنے پر قضا نہیں ہے۔ اگر بغیر عذر جان بوجھ کر نفلی روزہ توڑ دے تو اس کی قضا واجب ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی کہ ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا، جس کی ہمیں خواہش تھی، ہم نے کھا لیا۔ اتنے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو میں مجھ سے سبقت کی، اور کیوں نہ ہوتا، وہ اپنے باپ کی بیٹی تھی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جری انہی کی طرح جری۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، پھر ہمارے پاس کھانا آیا جس کی ہمیں تمنا تھی تو ہم نے اس سے کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی دوسرے دن اس کی قضا کر لینا۔ سوال، کفارہ کسے کہتے ہیں اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، شریعت نے کفارے کو مکلف پر دنیا و آخرت میں گناہوں کو مٹانے کے لیے واجب کیا ہے۔ کفارے کا حکم عموماً روزے رکھنے، غلام آزاد کرنے، مساکین کو کھانا کھلانے یا انہیں لباس فراہم کرنے پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے صحبت کر لی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں مسئلہ دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ سوال، عمدن نفلی روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ جواب، کفارہ صرف رمضان المبارک کا فرض روزہ توڑنے سے واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا نفلی روزہ یا رمضان کے قضا روزے کو توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ سوال، روزوں کی صورت میں کفارہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، روزوں کی صورت میں کفارہ ادا کرنا ہو تو مسلسل 60 روزے بلا ناغہ رکھے جائے۔ مثلا روزے قمری مہینے کی 1 تاریخ سے شروع کیے گئے ہیں
تو اس پورے مہینے اور اس کے بعد دوسرے قمری مہینے کے روزے رکھے۔ اگر روزے قمری مہینے کے وسط سے شروع کیے گئے تو اس مہینے کو پورا کر کے اگلا سارا مہینہ روزے رکھنے کے بعد تیسرے مہینے میں اتنے دن روزے رکھے کہ پہلے مہینے کے دن ملا کر 30 دن پورے ہو جائیں۔ ضروری ہے کہ 2 ماہ کے روزے مسلسل ہوں۔ اگر ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ البتہ عورت کے حیض کے دنوں میں جتنے روزے چھوٹ جائیں وہ شمار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ حیض سے پہلے اور بعد والے روزے ملا کر 60 روزے پورے کرے۔ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کفارے کے روزوں کے دوران نفاس کا زمانہ آ جائے تو اس سے کفارے کا تسلسل ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ شروع سے روزے رکھنا واجب ہوں گے۔ سوال: شریعت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی مقدار کیا ہے؟ جواب: شریعت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی مقدار 60 دنوں تک اور 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ بصورت دیگر 60 مسکینوں کو فی آدمی 2 کلو گرام گیہوں یا اس کی قیمت یا قیمت کے برابر چاول، باجرہ، جوار یا کون سا اناج بھی دیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں کفارے ادا کرنے والے پر یہ بھی واجب ہے کہ مساکین میں وہ لوگ شامل نہ ہوں جن کا نفقہ اس کے ذمے ہے، مثلا اس کے والدین، دادا یا بیٹے، پوتے اور بیوی وغیرہ۔ سوال: کیا کفارے کے طور پر 60 مسکینوں کا کھانا ایک ہی مسکین کو دیا جا سکتا ہے؟ جواب: اگر کوئی چاہے تو ایک روزے یا کئی روزوں کا کفارہ ایک ہی مسکین کو اکٹھا دے سکتا ہے، چاہے تو کئی روزوں کا کفارہ ایک بارگی دے سکتا ہے۔ سوال: اگر کوئی بغیر کسی شرعی رخصت یا مرض کے رمضان کے روزے چھوڑے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، دعاؤں کو شرف قبولیت ملتا ہے، دنیاوی اور روحانی فیوزات بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ہیں جو انسان کو صرف روزے کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ شخص بد نصیب ہے جو بغیر کسی شرعی رخصت یا مرض کے روزہ چھوڑ کر اس کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ ایسے شخص کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بغیر شرعی رخصت اور بیماری کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو چاہے پھر وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے، وہ اس رمضان کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ فقہا کے نزدیک جس نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا پی لیا، اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ سوال: شرع کی روح سے حالت بیماری میں روزہ توڑنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: شرع کی روح سے ایسی بیماری جس سے جان جانے یا مرض کے بڑھنے یا دیر سے تندرست ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں روزہ توڑ دینا لازم ہے، جبکہ تندرست ہونے کی صورت میں روزے کی قضا واجب ہوگی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس کے لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سوال: کیا کثرت ضعف یا بیماری کے باعث وقت سے پہلے روزہ افطار کرنا جائز ہے؟ جواب: کثرت ضعف یا بیماری کے باعث جس میں یہ اندیشہ ہو کہ اگر روزہ باقی رکھا تو بیماری یا ضعف بڑھ جائے گا، یا یہ ڈر ہے کہ بیماری سے جلد آرام آئے گا، تو اس صورت میں روزہ وقت سے پہلے افطار کر لینا جائز ہے، جس کی بعد ازاں قضا لازم ہوگی۔ سوال: فدیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: ایسا مسلمان مرد یا عورت جو بڑھاپے یا کسی ایسی بیماری جس کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہو اور یہ
عجز دائمی ہو، ایسی صورت میں ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا فدیہ کہلاتا ہے، اور فدیے میں فقراء کی تعداد شرط نہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے، پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ سوال: کن صورتوں میں روزے کا فدیہ ادا کیا جائے؟ جواب: شرع کے مطابق اگر کوئی شخص بڑھاپے، کمزوری یا بیماری کے بعد سال بھر میں کسی بھی وقت روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو اور اسے آئندہ زندگی میں بھی روزہ رکھنے کی استطاعت کی امید نہ ہو تو اس صورت میں اسے روزے کا فدیہ ادا کرنا ہوگا، لیکن معمولی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا اور یہ خیال کرنا کہ پھر قضا رکھ لیں گے یا فدیہ ادا کر کے یہ سمجھنا کہ روزے کا حق ادا ہو گیا، درست نہیں۔ رمضان کا روزہ اسی صورت میں چھوڑے جب واقعی روزہ رکھنے کی سخت نہ ہو۔ سوال: روزے کا فدیہ کیا ہے؟ جواب: روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک محتاج کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا 2 کلو گرام گیہوں یا 4 کلو گرام جو یا غلے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ فدیے کی پھر روزہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان